السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام اور اس کلاس میں حاضری دینے والے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی آپ سب کو سلامتی اور عافیت سے نوازے، ہم سب کو تحیات اللہ تعالی دین حق پر استقامت عطا فرمائے اور سالہ سال بار بار اللہ تعالی ہم سب کو ماہ مبارک ماہ رمضان نصیب فرمائے، جو اللہ تعالی نے اس ماہ کریم کے اندر اپنی عبادتیں کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالی انہیں قبول فرما لے اور ہم سب کی انسانی لغزشوں، کوتاہیوں، سستیوں اور لاپرواہیوں پر اللہ تعالی پردہ ڈال دے، آمین۔ آج کے درس کا موضوع اور عنوان ہے صدقہ فطر، جسے زکوٰۃ فطر بھی کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز مختصر طور پر رمضان مبارک کے اس شرعی کورس کے اندر صدقہ فطر کے بارے میں چند مفید باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہم سب کے سمجھ میں صدقہ فطر کے شرعی مسائل کو بٹھا دے، آمین۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، الحمدللہ اکثر و بیشتر مسلمان مرد اور عورت جانتے ہیں کہ صدقہ فطر یہ فرض اور واجب ہے، اللہ تعالی نے اسے فرض قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً سرفراز ہو گیا، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لی، اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا اور اپنے رب کے نام کو یاد کر کے نمازیں ادا کی۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر بطور خاص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر، جسے کچھ جگہوں پر فطرانہ یا فطرہ کہتے ہیں، ہر نفس پر فرض اور واجب کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فطرانہ صدقہ فطر یہ فرض اور واجب ہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سارے لوگوں کا زکوٰۃ فطر کے فرض ہونے پر
فطرانہ کے فرض اور ضرور ہونے پر اتفاق ہے۔ یہ امام مندر نے اجماع کا دعویٰ فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فطرانہ نکالنا، صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا نوجوان، یہاں تک کہ چھوٹا بچہ ہو یا 1 گھنٹے کا بچہ ہو، اگر رمضان اس نے پایا ہے، غلام ہو یا آزاد، ہر ایک کے اوپر فطرانہ نکالنا، صدقہ فطر دینا یہ فرض اور واجب ہے۔ علماء کرام نے فطرانہ کے واجب ہونے کی چند شرطیں ذکر کی ہیں، جسے میں سرسری طور پر بتلا دیتا ہوں، حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ فطرانہ نکالنا، صدقہ فطر نکالنا، یہ مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو پہلی شرط مسلمان ہونا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کی حدیث میں ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر مسلمانوں میں سے ہر ایک کے اوپر فرض کیا ہے، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یہ بڑا ہو۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ چنانچہ ہر وہ مسلمان جس نے ماہ رمضان کو مکمل کیا ہے اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے، یہاں تک کہ رمضان مبارک کے آخری دن میں مغرب کا سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے اگر کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی فطرانہ صدقہ فطر فرض اور واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے آخری دن میں مغرب کا وقت ہونے سے 5 منٹ پہلے مر جائے تو اس کے اوپر فطرانہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے رمضان مکمل نہیں کیا ہے۔ دوسری شرط فطرانہ کے واجب ہونے کے لیے مالداری ہے، اور مالداری سے مراد کہ اس مسلمان کے پاس عید کے دن اور عید کی رات کے کھانے بھر کے لیے خوراک گھر کے اندر موجود ہو۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہے، اس کے اصلی ضروریات جس سے عید کے دن اور عید کی رات پوری ہو جائے، تو جو زائد ہے اس میں سے وہ فطرہ نکالے گا۔ یعنی اس کے لیے کوئی نصاب متعین نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان معلوم نہیں کہاں سے سیکھ لیے ہیں کہ فطرہ کے لیے بھی نصاب ہے، لمٹ ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، فطرہ اس کے اوپر واجب ہے جس کے پاس عید کے دن اور عید کی رات بھر کا خرچہ موجود ہو، اپنا اور ان لوگوں کا جس کا وہ ذمہ دار اور کفیل ہے، اس کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر
اگر کوئی کسی مسلمان کے پاس 20 روپے ہیں اور عید کے دن اور عید کے رات اسے انسانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے خالی 15 روپے چاہیے اور 20 ہے تو اس کے اوپر بھی فطرہ فرض اور واجب ہے. تو مسلمان ہو اور یہ چیز جس کو مالداری کہتے ہیں، یہ مالداری میں نے مراد کیا بے نیازی. تیسری شرط یہ ہے کہ فطرہ کے نکالنے کا وقت کا داخل ہونا اور فطرہ نکالنے کا، فطرہ واجب ہونے کا وقت داخل ہونا. فطرہ واجب ہونے کا، فطرہ کب واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے فطرہ واجب ہو جاتا ہے. کب واجب ہوتا ہے؟ جب عید کے دن آخری رمضان کو سورج ڈوب جائے تو فطرہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ فطر کو واجب کیا ہے. یہ ماہ رمضان کے آخری دن سورج ڈوب جانے کے بعد، ماہ رمضان کے آخری دن سورج ڈوب جانے کے بعد. آج آخری رمضان ہے مثال کے طور پر، سورج ڈوبا، فطرہ واجب ہو گیا. اچھا ابھی آپ لوگ جلدی نہ کیجیے گا. تو فطرہ واجب ہونے کا وقت کب ہے؟ کہ جب آخری رمضان کو سورج ڈوب جائے. ایک چیز اور جان لیں کہ فطرہ کے واجب کرنے میں شریعت کی حکمت کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ذرا پانی لے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے فطرانہ صدقہ فطر کس حکمت کے تحت فرض اور واجب کیا ہے. بہت ساری حکمتیں ہیں اور یقیناً اللہ تعالی کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. خاص طور پر عبادات، جن عبادتوں کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر فرض، واجب اور ضروری قرار دیا ہے، اس کے اندر انگنت بے شمار حکمتیں ہیں. چاہے کوئی انسان ان حکمتوں کو جان پائے یا نہ جان پائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر چاہے بالغ ہو، نابالغ ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، ایک دن کا بچہ ہو یا 1 گھنٹے کا بچہ ہو، سب پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر فطرانے کو واجب قرار دیا ہے. اور یقیناً اس میں بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ دیکھیں اکثر عبادات کے اندر بالغ ہونا شرط ہے. مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے اوپر فرض اور واجب کیا ہے. اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں. پہلی حکمت، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کی صفائی کے خاطر، اسے پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرہ واجب کیا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا طہرۃ للصائمین، روزے دار کو صاف کرنے کے لیے، دھلنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرہ کو فرض اور واجب کیا کہ آدمی روزے کی حالت میں انسان ہونے کے ناطے کوئی اول فول بک دیا، لغو بات بول دی یا کوئی ایسی چیز دوران روزہ، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے خوشیوں کو مکمل کرتے ہوئے اس کو پاک کر دے گا. تو ایک حکمت یہ ہے جو خاص ہے روزے داروں کے ساتھ کہ دوران
روزہ پورے رمضان میں جو انسان نے لغو بات کہہ دی ہے، اول فول بک دیا ہے، یا کوئی ایسی حرکتیں ہو گئی جس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دے گا۔ یہ تو روزے دار کے لیے حکمت ہوئی۔ دوسری حکمت، یہ سارے مسکینوں اور فقیروں کے لیے خوراک انتظام کرنا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے طعمۃ للمساکین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرانہ اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے روزے داروں کی صفائی ہو اور مسکینوں کے لیے عید کے دن خوراک کا بندوبست ہو جائے، تاکہ عید کی خوشیوں میں امیر اور غریب سارے کے سارے یکساں شریک ہو کر سنت نبوی کے مطابق عید کی خوشیاں منائیں، اور ایک فقیر کو عید کے دن بھیک منگائی کرنے سے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کیا جائے۔ ایک فقیر کے قلب و جگر کے اندر، اس کے دل کے اندر بھی خوشیاں داخل کی جائے، تاکہ وہ عید کے دن بھی بیچارہ اپنی یا اپنے ماتحت کی ضروریات کے فراہم کرنے میں در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ اور اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ، سوسائٹی کے اندر سے غربت، فقر و فاقہ ختم ہو اور لوگ مالدار ہو جائیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نابالغ پر بھی، بالغ پر بھی، چاہے روزے کے حالت میں رمضان گزارا ہو یا بنا روزے، ہر ایک کے اوپر فرض کیا ہے، واجب و ضروری قرار دیا ہے۔ اگر کوئی نکالنے کی طاقت رکھتے ہوئے نہیں نکالے گا تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا، وہ گنہگار ہوگا، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ تو ایک بات، ایک حکمت روزے دار کو لغو کام سے صفائی اور پاکی، دوسری حکمت مسکینوں اور فقیروں کے لیے عید کے دن ان کے گھروں میں راشن کا انتظام، راشن کا انتظام، غلے کا انتظام، کیونکہ ایک غریب کے ہاں بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہے، سب سے بڑی مجبوری بھوک کی مجبوری اور پیٹ کے خالی ہونے کی مجبوری ہے۔ تیسری حکمت مسلمانوں کی غمخواری۔ ہمارا دین اسلام یہ وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ شکشا اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا سہارا بنیں، مسلمانوں کے غموں میں ہاتھ بٹائیں، ہر حال میں مسلمانوں کی غمخواری کریں، مالدار فقیروں کی غمخواری کریں۔ اور عید کا دن جو ایک عالمی دن ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے پورے سال کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، انہیں میں سے عید الفطر ہے، پورا 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد شریعت کے مطابق رنگ ریلیاں خوشیاں منانے کا دن ہے۔ اس دن ایک غریب، محتاج، فقیر، مسکین بھی مالداروں کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو اور اس کے گھروں میں خوشیاں برسیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو فرض اور واجب کیا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ اس واجب کی ادائیگی کر کے اور وقت پر صدقہ فطر کو نکال کر، اور صدقہ فطر کے جو حقدار اور مستحق مسلمان ہیں ان تک پہنچا کر کے اللہ تعالی سے اجر اور ثواب کا حاصل کرنا، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اور اس کے علاوہ پانچویں حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر ایک طرح سے بدنی زکوٰۃ ہے جو اللہ تعالی نے ہر سال فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی حکمت یہ ہے کہ اس صدقہ فطر کو ادا کر کے ایک روزے دار جسے اللہ تعالی نے پورے ماہ رمضان روزہ رکھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، وہ اس کے ذریعے سے
رمضان مکمل کر کے، رمضان کے روزے مکمل کر کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں اور فلسفے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کب واجب ہے؟ تو میں نے بتلایا کہ آخری رمضان کو سورج کے ڈوبتے ہی صدقہ فطر فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر، جیسا کہ میں نے اس چیز کو بتلایا ہے۔ صدقہ فطر میں ایک اور مسئلہ بہت ضروری ہے اور بڑے غور سے سننا چاہیے کہ صدقہ فطر میں کیا نکالنا واجب ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ آج مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان بس عبادتوں کو اپنے منمانی ادا کرتے ہیں، یا چند لوگ اپنی مصلحت کے حساب سے لوگوں سے عبادتوں کو ادا کرواتے ہیں۔ بہت ساری عبادتیں ہیں جن کو لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف، اور بہت سارے لوگ موقع کو غنیمت سمجھ کر کے واہی تواہی کی باتوں کو لے کر کے اپنی مصلحت کے حساب سے ادا کرواتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ صدقہ فطر کا ہے۔ آپ صدقہ فطر کیوں نکالتے ہیں؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ پھر دوسرا سوال، کیا آپ نکالیں گے؟ آپ کا یہی جواب ہوگا جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے یا نکالنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ سے اگر سوال کیا جائے کب نکالیں گے، تو اگر آپ ایک پکے سچے مسلمان ہیں تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جس وقت ہمارے رسول نے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ نکال کر کس کو دیں گے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اس کو دیں گے جسے دینے کا حکم ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو صدقہ فطر میں کیا واجب ہے، کیا نکالا جائے گا؟ صحیح بات، راجح بات، قابل عمل بات اور دلیلوں سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر میں وہ سامان دیں گے جو عام طور پر انسان کی خوراک ہوتی ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں عام طور پر ان مسلمانوں کی، انسانوں کی غذا کیا ہے؟ کیا وہ عام طور پر اپنے کھانے میں پکاتے کھاتے ہیں؟ وہ دیں گے۔ جو عام غذا، جیسے سعودی عربیہ کے اندر عام غذا جو ہے وہ چاول ہے، ہمارے ہند و پاک کے اندر عام غذا جو ہے انسان جو کھاتا ہے، جو میرے خیال میں ڈیلی کھاتا ہے، وہ ہے روٹی اور چاول۔ یہاں بھی روٹی اور چاول کھاتے ہیں لیکن چاول زیادہ کھاتے ہیں۔ تو عام غذا ہمارے ہند و پاک کے اندر، سعودی کے اندر روٹی اور چاول کھاتے ہیں۔ انسانوں کی خوراک دینی ہے، جانوروں کی نہیں، حیوانوں کی نہیں، اور خوراک دینی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے فطرانے کو، زکوٰۃ فطر کو، رمضان کے فطرانے کو مسلمانوں میں سے ہر ایک نفس کے اوپر، آزاد ہو یا غلام، آدمی ہو، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا،
کتنا؟ ایک سا یہ پیمانہ بتلایا ہے، پیمانہ ایک سا یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانے میں ایک عربی پیمانہ تھا، جس کی مقدار کچھ لوگوں نے 2.5 کلو کہا ہے اور کچھ لوگوں نے 3 کلو کا سا۔ یہ پیمانہ ہے غلہ جات کو تولنے کے لیے، پھل فروٹ کو تولنے کے لیے۔ تو پھل فروٹ کو نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک سا کھجور۔ یہ اس زمانے میں کھجور عرب کی عام غذا تھے، اور آج بھی کھجور عام غذا ہے سعودیوں کی۔ یا ایک سا جو، ایک سا جو۔ اور صحیح مسلم اور بخاری کی دوسری روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سا جو یا کھجور ہر مرد و عورت پر، ہر چھوٹے بڑے پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ تو اس طرح کی صحیح روایتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فطرانہ میں آدمی کی خوراک دی جائے گی جو عام طور پر غذا ہے، اس کے بدلے اگر کوئی سونا اور چاندی 2.5 کلو دے دے، یا 2.5 کلو کپڑا دے دے، یا کوئی بھی 2.5 کلو گوشت دے دے، کیلا اور سیب دے دے، بادام اور اخروٹ دے دے، وغیرہ وغیرہ، تو فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ صحیح بات یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو علامہ ثابت کرنے کے لیے پوری موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں کہ فطرانے میں نقد دیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، دین اسلام اللہ کے رسول پر مکمل ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس پر میرا حکم موجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر، قولی طور پر غلہ یا انسانوں کی خوراک، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ کشمش ہو، چاہے وہ پنیر ہو، جو عربوں کی اس زمانے میں عام خوراک تھی، اسی کو فرض کیا ہے۔ اب ہم اپنے زمانے میں جو عام خوراک ہے اسی کو نکالیں گے، نہ کہ چاہے اس کے بدلے روپیہ نکال دے، یا کپڑا نکال دے، یا چاول نکال دے، یا سویہ نکال دے۔ نہیں، شریعت سے ہم منہ نہیں موڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غلہ ہی کو نکلوایا ہے، اللہ کے رسول نے نکالا بھی اور حکم بھی دیا، اور اس کی مقدار بھی 2.5 کلو یا 3 کلو متعین کر دیا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، جن حکمتوں کو میں نے بیان کی۔ یہ صدقہ فطر یہ ایک اسلامی پرچم اور اسلامی شعار ہے کہ لوگ مسلمان عیدگاہ جائے اور اپنے ساتھ غلے جان لے کر کے جائیں، غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے ہوئے جائیں، تو یہ غلہ ہی دیا جائے۔ اگر فطرانہ، مختصر طور پر یہ جان لے کہ اگر کسی نے فطرانہ نقد روپیہ نکال کر مستحق کو دیا تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام کی مجبوریاں رہی ہوں گی، اور درہم اور دینار بھی پائے جاتے تھے، درہم اور دینار بھی پائے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک سا کھجور یا پنیر یا جو متعین کیا، جو زمانے کی خوراک تھی۔ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ فطرانہ 1 دینار ہے، یا ربع دینار ہے، یا آدھا دینار ہے۔ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے، شریعت اتر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کہلوا سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے نقد نہ نکالا اور نہ نکالنے کا حکم دیا، بلکہ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی سے فطرانہ میں نقد نکالنا ثابت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا جو نکالتے تھے، یا کھجور نکالتے تھے، یا منقع اور
پنیر نکالتے تھے اس زمانے کی وہ خوراک تھی، چنانچہ غلہ ہی نکالا جائے گا، جانور کی خوراک نہیں، کتے اور بلیاں کی خوراک نہیں، مسلمان انسان کی خوراک، اور وہ خوراک جو ڈیلی انسان استعمال کرتا ہے اپنے شہر کے اندر اور اپنے ملک کے اندر۔ اب یہاں ایک بات اور جان لیجیے کہ صدقے فطر نکالا کب جائے گا؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، صدقے فطر کے نکالنے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت سامنے ہونی چاہیے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول، یہ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں، صدقے فطر نکالنے کا ایک وقت ہے جائز، ایک وقت ہے افضل اور بہتر۔ واجب کب ہوتا ہے؟ جب آخری رمضان کو سورج ڈوب گیا واجب ہو گیا۔ نکالنا افضل ہے عید کے دن، عید جانے سے پہلے، عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے عید کی نماز کے بعد نکالا تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ یاد رہے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے نکالنا ہے اور اسے حق والے کے پاس، حقدار کے پاس، مستحق کے پاس پہنچانا۔ یہ عید کے دن نکالنا یہ افضل، بہتر اور زیادہ ثواب کا والا عمل ہے۔ لیکن عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے بھی نکالنا جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ عید الفطر سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی، 1 دن یا 2 دن پہلے بھی صدقے فطر نکال دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ روایت، تو یہ جائز وقت ہے، عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا جائز ہے۔ البتہ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے نکالنا یہ افضل ہے، اور عید کے نماز پڑھ لینے کے بعد نکالنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ یہ عام صدقہ ہو جائے گا، عام صدقہ ہو جائے گا اور اس کا فطرہ قبول نہیں ہوگا۔ کس کو دیا جائے؟ فطرہ نکالنے کے بعد کس کو دیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے، فطرے کا حقدار کون ہے اور اس کا مستحق کون ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے، اور جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے وہی فطرانے کا حقدار ہے۔ دراصل فطرہ کے واجب ہونے کی حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے کہ فقیروں کے گھر میں، محتاجوں کے گھر میں، مسکینوں کے گھر میں خوراک کا بندوبست کرنا۔ چنانچہ راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ فطرانے کے حقدار صرف صفت کے اعتبار سے جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، وہی حقدار ہیں۔ جو فقیر اور مسکین ہیں، جن کے گھروں میں پورے سال کی ضروریات کے سامان نہ موجود ہے، نہ ان کو لانے کے لیے وسائل موجود ہیں، سال بھر کے ضرورت کے سامان نہیں ہیں، کھانے پینے یا انسانی ضروریات کے سامان نہیں ہیں، آدھے سال سے کم کے بھی ہیں یا آدھے سال سے زیادہ کے، فقیر اور مسکین۔ اور وہ برادری کے فقیر و مسکین نہیں، ہمارے ہندو پاک کے اندر، اب پاکستان کے اندر تو میں نہیں جانتا، ہندوستان لے جاؤ میاں صاحب کو دیاؤ، لے جاؤ فلاں فقیر صاحب کو دیاؤ، چاہے وہ میاں صاحب کروڑ پتی ہو، ذات کے میاں، ذات کے شیخ، ذات کے فقیر کے لیے نہیں،
حقیقت میں اس مسلمان مرد اور عورت کا فطرہ میں حق ہے جس کے پاس پورے سال بھر کی ضروریات زندگی کے فراہم کرنے کے لیے ذرائع موجود نہ ہو، آدھے سال یا اس سے کم کے ہو یا آدھے سال اس سے تھوڑا زیادہ کے ہوں، بس فقیر اور مسکین، اس کے علاوہ فطرانہ کسی کے لیے دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں، زکوٰۃ کو، مالی زکوٰۃ کو 8 جگہوں پر خرچ کرنا کا حکم دیا گیا ہے، انما صدقات للفقراء والی آیت، لیکن فطرانہ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا ہے، صرف فقیر اور مسکین۔ باقی اگرچہ فقہائے کرام کا اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صرف فقیر اور مسکین۔ اب ہمارے ہندو پاک کے اندر ہندوستان مدرسوں کو فطرانہ دے دیا جاتا ہے، مسجدوں کو فطرانہ دے دیا جاتا ہے، کافر آتے ہیں مانگنے ان کو فطرانہ دے دیا جاتا ہے۔ فطرہ میں صرف مسلمان فقیر اور مسکین مرد اور عورت کا حق ہے بس، اور یہ نہیں کہ ہم غلام ہمیں گردن آزاد کرنے میں دے دیں، ہم قرض کی ادائیگی میں، صرف فقیر اور مسکین کو فطرہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو فطرہ دینا جائز اور درست نہیں۔ فطرے کی مقدار میں نے بتلائی، 1 سا چاول یا گیہوں، کیونکہ ہمارے یہاں کا یہی کھانا ہے عام طور پر۔ 1 سا کا وزن علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 2.5 کلو سے تھوڑا۔ اگر میڈیم لپ اور چلو لے کر، اگر کوئی 4 چلو میڈیم ہاتھ والا، یہ نہیں کہ اتنے بڑے بڑے پنجے والا یا اتنا چھوٹا چھوٹا ہتھیلی والا نہیں، میڈیم پنجے والا ہتھیلی والا 4 چلو یہ کر دے تو ایک آدمی سے کی طرف سے فطرہ ادا ہو جائے گا اگر پیمانہ، ورنہ موجودہ پیمانہ کے اعتبار سے ہمارے استاذ گرامی مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عثیمین نے کہا کہ 2.5 کلو سے 150 گرام کم، یا زیادہ سے زیادہ 3 کلو۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے 3 کلو کہا ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ اور دیگر علماء کرام نے 2.5 کلو، کیونکہ دانہ اگر موٹا ہے یا پتلا اس حساب سے جب ناپیں گے تو وزن میں فرق آ جاتا ہے، تو کم سے کم 2.5 کلو، زیادہ سے زیادہ 3 کلو ایک آدمی کی طرف سے، یہ اس کا مقدار ہے، چاہے چاول اور چاہے گیہوں یا جہاں جس کا۔ نقد لوگ کہتے ہیں مولانا نقد نہیں دے سکتے، بھیا نقد کیوں دیں گے؟ اللہ کے رسول نے متعین نہیں کیا ہے، اور نقد کوئی کھاتا نہیں، اور 2.5 کلو روپیہ دیں گے کہ 2.5 کلو سکہ دیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہیں متعین کیا 2.5 کلو روپیہ، 2.5 کلو سکہ؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ 2.5 کلو یا 3 کلو غلہ کھجور یا جو، اور یہ سب اس زمانے کی خوراک تھی۔ ارے مولانا میں بہت دور رہتا ہوں، کیا بھیا دور رہتے ہو؟ رمضان 1 مہینہ سے شروع ہوا ہے، آپ کسی قابل اعتماد آدمی کو وکیل بنا دیتے جو شہر کے اندر ہے۔ ارے مولانا غلہ خریدنے میں پریشانی، ارے خرید کر کے کھاتے ہو تو خرید کر کے دے دو۔ ارے مولانا آج کل تو فقیر کو کپڑا عید کے دن ہونا چاہیے، سویہ ہونا چاہیے، نفلی صدقے سے کپڑا دے دو، کون آپ کو روکتا ہے؟ نفلی صدقے سے اس کے بچے کی شادی کرا دو، کون آپ کو روکتا ہے؟ نفلی صدقے سے اس کا گھر بنوا دو، کون آپ کو روکتا ہے؟ بھیا ہمارے دین میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے، اللہ کے رسول نے کہا واجب واجب، کب نکالو یہ بھی بتائیے، کتنا نکالو یہ بھی ہے، کیا نکالو یہ بھی ہے، کس کو دو یہ بھی ہے، شریعت نے ہر چیز کلیئر کر دیا، لہذا ہم اپنی آسانی کے اعتبار سے یا سماج کے اندر جس کو ہم آسانی سمجھتے ہیں، فائدہ سمجھتے ہیں، اس کے حساب سے فطرانہ نہیں نکالیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو حکم دیا، وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا کا یہ فتویٰ، ارے مولانا کا امام اللہ کے رسول ہے بھائی، کسی بھی مولانا سے پوچھو، جب وہ کہیں کہ 75 روپیہ 100 روپیہ ایک آدمی کہ پوچھو اللہ کے رسول نے روپیہ نکلوایا ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام فطرے میں کیا نکالتے تھے، اور اللہ کے رسول نے کیا نکالا ہے؟
یا اللہ کے رسول نے کیا متعین کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صاحب فقیروں کے زیادہ خیر خواہ تھے بھائی آپ لوگوں سے. صحابہ کرام محتاج مسکینوں اور فقیروں کے بارے میں زیادہ فکر مند رہتے تھے. صرف عید کے فطرے کے ذریعہ نہیں، ہمیشہ اور دین اللہ کے رسول اکرم صاحب پر متعین ہو گیا ہے. اور یاد رہے کہ عید کی نماز سے پہلے نکالنا جائز ہے، اور فقراء اور مساکین ہی کو دینا جائز ہے، کسی اور کو دینا نہیں جائز ہے. اور فطرہ نامے نقد نکالنا قطعا صحیح نہیں ہے. آپ خود مستحق کا پتہ لگائیں، فقیر و مسکین کا، اور اس تک آپ پہنچائیں. اور اگر آپ نہیں جانتے کسی فقیر و مسکین کا گھر یا در، تو وہ لوگ جو امانت دار ہیں، قابل اعتماد ہیں، چاہے وہ کمیٹیاں ہوں، چاہے اشخاص ہوں، چاہے کوئی آدمی ہو، آپ پتہ لگا لیں. اگر وہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے کہ وہ وقت پر خرید کر نکال دے گا یا آپ کا دیا ہوا غلہ پہنچا دے گا، تو آپ وکیل بھی بنا سکتے ہیں. کسی کمیٹی کو شرط یہ ہے کہ وہ کمیٹی قابل اعتماد ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ نکالے اور پہنچائے اور انہیں لوگوں کو دے جو اس کے حقدار ہیں. چاہے وہ کمیٹی ہو، چاہے کوئی زید، عمر، بکر اور سفیان یا کوئی بھی ہو. شرط آپ خود نہیں نکال سکتے تو آپ وکیل بنا سکتے ہیں. یہ بھی واضح رہے کہ وکیل آپ تو رمضان شروع ہوتے ہی بنا سکتے ہیں، لیکن وکیل کب نکالے گا؟ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے یا عید کے دن. اور اگر کوئی شخص عید کا فطرانہ زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر عید سے 4 دن پہلے نکال دیا ہے تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا. مغرب کب پڑھیں گے؟ جب سورج ڈوب جائے. اب آپ کو بڑی جلدی ہے، بہت پریشانی ہے، تو کیا 5 منٹ پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھیں گے تو آپ کی مغرب ہو جائے گی. آپ کا جواب ہوگا نہیں. ایسے ہی فطرہ کے نکالنے کا جائز وقت عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہے، بس 3 دن پہلے نہیں، 2.5 دن پہلے نہیں. چنانچہ اگر 29 کو عید ہو رہی ہے تو آپ 29 کو دن میں اور 28 کو دن میں نکال سکتے ہیں. بس یہ نہیں کہ 27 کو نکال دیں. اور افضل کیا ہے؟ عید کے دن. اگر کسی شخص نے عید سے 4 دن پہلے، 5 دن پہلے نکال کر کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دیا، اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو وکیل بنانا کسی کمیٹی کو، کسی آدمی کو، تو آپ پہلے بھی وکیل بنا سکتے ہیں، یہ وصیت کر کے کہ بھائی عید کے دن یا عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے آپ نکال کر کے فطرانہ دیں گے. وقت بہت لمبا ہو گیا، اس لیے میں بند کر رہا ہوں. اور بہت ساری باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.